بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور امام ابن القیم نے کتنی بات کہہ دی، فَإِنَّ فِتْنَتَهُمَا فِتْنَةُ الْكُلِّ، دنیا جہان کے فتنے ان چار جگہوں سے اٹھتے ہیں، ان کی پہچان کر لو۔ صاحب ہوا قد فتنتہ ہواہ، جو خواہش پرست انسان ہے اس سے بچ کے رہنا، جس کو خواہش پرستی نے فتنے میں ڈال رکھا ہے۔ وصاحب دنیا اعمتہ دنیا، دنیا کا پجاری جو ہے نا، اس نے نماز روزہ کبھی کیا، اس سے بچ کے رہنا، اس کو دنیا کی اس نشے نے اندھا کر دیا ہے۔ یہ تمہیں بھی دیکھے گا نہیں کیونکہ یہ اندھا انسان ہے، یہ تمہاری پرواہ نہیں کرے گا۔ ان دونوں سے بچ کے رہنا۔ ایسے عبادت گزار سے بچ جائیے گا جس کے پاس علم نہیں ہے، جہالت پہ عبادت کر رہا ہے، دلیل کوئی نہیں ہے۔ آپ دیانتداری سے بتائیے، یہ کتنے خوبصورت اور روشن چہرے بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ڈھول توڑنے آیا ہوں۔ کوئی عبادت ہے جو ڈھول اور رقص پہ ہو؟ یار کبھی سوچے تو صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گانے والی آئیں گی، سرخ آندیاں آئیں گی، زمین جو ہے لوگ دھنس جائیں گے، اور لوگ عبادت کے نام پہ رقص کرتے۔ اس سے بڑا بھی کوئی احمق پن ہے کہ جس چیز سے پیغمبر نے روکا ہے اس کو عبادت کا نام دے دے۔ ایسے عبادت گزار سے بچ کے رہنا جو جہالت کے ساتھ عبادت کرتا ہے، دلیل کوئی نہیں ہے، نہ قرآن میں اس کا حکم آیا نہ حدیث میں آیا۔ اور چوتھی چیز سے بھی بچنا جس سے بھی خطرناک ہے، ایسے عالم سے بچنا جو فاجر ہے۔ علم تو ہے اس کے پاس، لیکن کیسا علم ہے؟ فسق و فجور والا علم تو اللہ کے قریب کرتا ہے نا بندے کو۔ تو کیا ہو سکتا ہے کہ ایک عالم کہے تم پہنچ گئے ہو جہاں پہنچنا تھا، اب تمہیں نماز کی بھی ضرورت نہیں ہے؟ یہ عالم ہے؟ بولیے۔ ساری زندگی اللہ کے رسول نے شرک سے روکا، ساری زندگی شرک سے ڈرایا، جو بیٹھا ہے اور خود سجدے اپنے آپ کو کروا رہا ہے، یہ عالم ہے؟ آپ ذرا سوچئے تو صحیح۔ یعنی اللہ کے رسول سے بڑھ کے کوئی دنیا میں آیا؟ کس صحابی نے سجدہ کیا؟ تعظیم کا شبہ ڈال کے لوگوں کو کہ یہ تعظیم کا سجدہ ہے، یہ عبادت کا سجدہ نہیں۔ اور میرے پیاروں، پیغمبروں سے بڑھ کے بھی کوئی عظیم ہستیاں آئی ہیں۔